فضائل قرآن۔ واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ مجھے تورات کے بدلے میں 7 طول ملی ہے، اور زبور کے بدلے میں معین، اور انجیل کے بدلے میں مثانی اور مفصل مخصوص ہیں میرے ساتھ۔ کلام پاک کی اول 7 صورتیں طول کہلاتی ہیں، اس کے بعد کی 11 صورتیں معین کہلاتی ہیں، اس کے بعد کی 20 صورتیں مثانی، اس کے بعد ختم قرآن تک مفصل۔ یہ مشہور قول ہے۔ بعض صورتوں میں اختلاف بھی ہے کہ یہ طول میں داخل ہے یا معین میں، اس طرح مثانی میں داخل ہیں یا مفصل میں، مگر حدیث شریف کے مطلب و مقصود میں اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں آتا۔ مقصد یہ ہے کہ جس قدر کتب مشہور سماویہ پہلے نازل ہوئی ہیں، ان سب کی نظیر قرآن شریف میں موجود ہے، اور ان کے علاوہ مفصل اس کلام پاک میں مخصوص ہے جس کی مثال پہلی کتابوں میں نہیں ملتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ضعفاء مہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں۔ بعض لوگ بعض کی اوٹ کرتے تھے، اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر قاری چپ ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ کلام اللہ سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہوں۔ اس کے بعد سب کو ہلکا کر کے بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فقراء مہاجرین، تمہیں مزدہ ہو قیامت کے دن نور کامل کا، اور اس بات کا کہ تم اغنیا سے آدھ دن پہلے جنت میں داخل ہوگے، اور یہ آدھ دن 500 برس کے برابر ہوگا۔ ننگے بدن سے بظاہر محل ستر کے علاوہ مراد ہے۔ مجمع میں ستر کے علاوہ اور بدن کے کھلنے سے بھی حجاب معلوم ہوا کرتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے تھے کہ بدن نظر نہ آوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اول تو ان لوگوں کو اپنی مشغولی کی وجہ سے خبر نہ ہوئی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سر پر تشریف لے آئے تو معلوم ہوا، اور قاری ادب کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریافت فرمانا بظاہر اظہار مسرت کے لیے تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاری کو پڑھتے ہوئے دیکھ ہی چکے تھے۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور اسی وجہ سے بظاہر جہاں قیامت کا ذکر آتا ہے، خدا کے ساتھ آتا ہے، جس کے معنی کل آئندہ کے ہیں، لیکن یہ سب با اعتبار اغلب اور عام مومنین کے ہے، ورنہ کافرین کے لیے وارد ہوا ہے کہ ایسا دن جو 50,000 برس کا ہوگا، اور خواص مومنین کے لیے حسب حیثیت کم معلوم ہوگا۔ چنانچہ وارد ہوا کہ بعض مومنین کے لیے بمنزلہ 2 رکعت فجر کے ہوگا۔ قرآن شریف کے پڑھنے کے فضائل جیسا کہ بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں، بے حد ہیں۔ اس کے سننے کے فضائل بھی متعدد روایات میں آئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی مجلس میں شرکت کا حکم ہوا جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ قرآن پاک کا سننا پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کا پڑھنا نفل ہے اور سننا فرض، اور فرض کا درجہ نفل سے بڑھا ہوا ہے۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے، جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ نادار جو صبر کرنے والا ہو، اپنے فکر و فاقہ کو کسی پر ظاہر نہ کرتا ہو، وہ افضل ہے یا وہ مالدار جو شکر کرنے والا ہو، حقوق ادا کرنے والا ہو۔ اس حدیث سے صابر حاجت مندی افضلیت پر استدلال کیا جاتا ہے۔